اس کے بعد جس طرح جو BLA ہے اور جس طرح کا وہاں پر آپ نے دیکھا جو ویپنز ہیں وہ امریکی ویپنز ہیں اور وہ جدید قسم کا اسلحہ ہے جو کہ امریکہ وہاں پر چھوڑ کے چلا گیا، وہی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی سلو ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کل رات سے لے کر اب تک BLA نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خبر دیں گے آپ کو کوہاٹ سے، جہاں ہنگو روڈ پر پولیس چوکی پر دہشت گردوں کی فائرنگ۔ بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹس اور 27 سے زیادہ لوکیشنز پر حملہ۔ افسوسناک خبر گوادر سے، جہاں پر دہشت گردوں نے 4 افراد کو مسافر بس سے اتار کر قتل کر دیا۔ اب بلوچستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، کل رات سے جو لڑائی جاری ہے اور اس میں جو یہ ہے تربت میں، اور ایٹ لیسٹ 12 لوگ کہے جا رہے ہیں، 12 پاکستانی، اس میں سولجرز بھی کہے جا رہے ہیں۔ ہم کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں زیادہ، مسئلہ ہمارا اپنا ہے، ہم خود خوفزدہ ہیں، خود ڈرے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اس وقت ہر محب وطن پاکستانی کی نظر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر لگی ہوئی ہے۔ کمزور پڑتا ہے، یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے پاکستان کو، پاکستان کے اندر سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ مگر بلوچستان کے مسائل کی بات کرنے والے اکثر دانشور بلوچستان کے ایک بہت بڑے مسئلے کو یا تو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر اس پر کم بات کی جاتی ہے۔ US کانگریس کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا ہے اور اس بل میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان کے ملٹری باس پر سینکشنز لگائی جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد کا ڈائریکٹ امریکہ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیا ہے افغانستان کی طالبان حکومت سے، یعنی BLA نے ایک نہیں بلکہ کئی ایک حملے کل رات سے کیے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا پرانت میں 27 حملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان پرانت میں بلوچ الگاووادی سشستر ودروہیوں نے بدوار کو سرکشا بلوں کے خلاف بڑے حملے شروع کیے۔ پرانت کے وبھن ضلعوں میں لگاتار کئی حملے ہوئے۔ تربت میں پاکستانی سینیہ بلوں کے مکھیہ شیور پر حملہ کیا گیا۔ گوادر اور بولن میں ایک ساتھ حملوں کو انجام دیا، جس میں وبھن شہروں کو جوڑنے والے رننیتک مارگوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ بلوچستان پوسٹ کی رپورٹ کے انوسار سشستر ودروہیوں نے کیس ضلع میں چین پاکستان اکنامک کوریڈور راج مارگ پر کئی ٹرکوں پر حملہ کیا۔ اس دوران 4 ٹرکوں میں آگ لگا دی گئی۔ بلوچستان کے گوادر ضلع میں ناکہ بندی کے دوران 5 پاکستانی سینا کے لوگوں کی ہتیا کر دی گئی۔ پاکستانی ادھیکاریوں نے بتایا کہ ان سبھی کو ناکہ بندی کے دوران گاڑیوں میں پہچان کے بعد گولی ماری گئی۔ تربت شہر میں دیر شام کئی وسفوٹ اور گولیوں کی آوازیں سنی گئی، جس سے استھانیہ لوگوں میں دہشت پھیل گئی۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ BLA نے اور بھی اٹیکس کر دیے ہیں۔ BLA نے گوادر میں اٹیک کیا ہے اور BLA نے ایک اور حملہ تربت میں کیا ہے، اور یہ بھی BLA کے یعنی بلوچستان لبریشن آرمی کے بہت بڑے حملے ہیں۔ یہ کہاں پر ہوئے ہیں اور اس میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر، اور وہ یہ ہے کہ US کانگریس کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا ہے اور اس بل میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان کے ملٹری باس پر سینکشنز لگائی جائیں اور وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں اور لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے، جیلوں میں بھیجا گیا ہے، اس کے اوپر کارروائی کی جائے اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ تو چلیے ان 2 خبروں پر ڈیٹیل میں بات کیے لیتے ہیں۔ پہلی خبر جو میں نے آپ کو بتایا اس وقت جیو نیوز میں بھی موجود ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہر جگہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی سلو ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کا کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے، لیکن اب کل رات سے لے کر اب تک BLA نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، یعنی BLA نے ایک نہیں بلکہ کئی ایک حملے کل رات سے کیے ہیں اور وہاں پر دو بدو لڑائی ہوئی ہے فورسز اور BLA کے درمیان، اور بلوچستان لبریشن آرمی کے یہ ٹارگٹ بہت انہوں نے سگنیفیکنٹ پلیسز پر کیے ہیں۔ جیسے کہ جب ہم گوادر میں ہونے والے حملے کی بات کر رہے ہیں تو یہ خبر ہے کہ گوادر میں 6 افراد کہے گئے ہیں، 6 لوگ کہے جا رہے ہیں کہ جی اس کے اندر مارے گئے ہیں، یعنی BLA نے ان کو قتل کیا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے ایسے واقعات کے ساتھ جب مین اسٹریم میڈیا پر جو خبر آتی ہے وہ سینسر ہو کر آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو بھی لیں تو اس میں انہوں نے اسی طریقے سے گولیاں چلا کر یہ کیا ہے اور بس روکی ہے اور اس میں سے چن چن کر پنجابی مزدوروں کو نکالا ہے، ان کے ID کارڈز دیکھے گئے ہیں اور ان کو جب یہ پتہ چلا BLA کو کہ یہ
पंजाब के मजदूर उसमें हैं और सफ़र कर रहे हैं, तो उनको निकाल लिया गया और फिर लाइन से खड़ा कर कर उनको गोली मार दी गई। ये जो हैं ये कराची जा रहे थे, क्योंकि फायरिंग का जो वाक़या है गवादर के इलाके कलमत में पेश आया, जहां हमलावरों ने गवादर से कराची जाने वाले पैसेंजर्स पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि वहां पर मौके पर ही जिन लोगों को मारा गया उसमें 5 से 6 लोग हलाक हुए हैं, ज़ख्मी भी हैं कुछ लोग, और फिर उसके बाद उसमें से जो है वो जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि जिनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने मारा है, उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, तो पता ही चला कि वो पंजाब से हैं, किसी का कोई मुल्तान से बिलोंग करता है, और ये जो उनको आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो जारी है। अच्छा, अब इसमें ये आगे ये है कि वज़ीर दाखिला की मज़म्मत और ये होगा और वो होगा, हम नहीं छोड़ेंगे, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, मोहसिन नकवी का कहना था बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कह रहे थे कि एक SHO की मार है, आपने तो ये कहा था कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्द करते फिर रहे हैं BLA, आपने कहा था एक SHO की मार है, तो कहाँ है आपका वो SHO, किधर गायब हो गया सर? ढूंढ के लाइए उसको, ताकि वो उसको मारे उनको पकड़ के, और वो एक SHO की मार में मर जाए। फिर जी इसमें यह है कि मलंग जई में ट्यूबवेल की पर जो है मजदूर वहां पर काम करे थे, अंदाजा करें मतलब कितने को ट्यूबवेल पे काम करने वाले बेचारे मजदूर गरीब लोग होंगे जो अपनी जान से गए हैं, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की नजर हो गए हैं। अच्छा, किसी का सादिकाबाद से ताल्लुक, किसी का कहीं से। फिर इसके साथ एक और खबर आती है, जो मैंने कहा कि कई एक खबरें जो हैं कई एक वो चल रहे हैं, तो उसके अंदर एक और खबर जो आई है वो है हंगू में जो है वहां पर भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है इसी तरीके से। फिर एक और खबर चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि मशके बलूचिस्तान में मिलिटेंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहा गया, उन्होंने जो है दे स्ट्राइक टू तहसील हेडक्वार्टर्स, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और फिर उनकी और फोर्सेस की दो बुदू लड़ाई हुई है वहाँ पर, और ये सिचुएशन पेश आई है। अच्छा, फिर एक और ख़बर जो है वो मिलती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कल रात से जो लड़ाई जारी है और उसमें ये है तुर्बत में, और एटलीस्ट 12 लोग कहे जा रहे हैं, 12 पाकिस्तानी, उसमें सोल्जर्स भी कहे जा रहे हैं कि जी वहां पर जो फौजी थे या सिपाही थे, जो भी फोर्सेस के से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनको भी मारा गया है, जख्मी भी हुए हैं। बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 27 से ज्यादा लोकेशंस पर हमला। यह हमला किसने किया, BLF ने या PLA ने, ये नहीं पता, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में ये 27 हमले हुए। 27 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी तक 27 की खबर है, हो सकता है थोड़े कम भी हो क्योंकि अभी सारे हमलों की जानकारी आनी बाकी है। BLF PLA दोनों में से किसी एक ने नहीं लिया है, मजीद ब्रिगेड भी इसमें अभी तक कुछ नहीं बोला है। हाँ, लेकिन हमें जो जानकारी है वो मैं बता सकता हूं, ये ब्लैक डे ऑब्जर्व किया, BLF PLA दोनों ने बलूचिस्तान ऑब्जर्व करता है। 1948 को इसी दिन बलूचिस्तान में पर पाकिस्तान ने हमला किया था।